السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 547، سورۃ ابراہیم، آیت 45 تا 47، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی، اور بے شک انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ پس آپ ہرگز گمان نہ کیجئے کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ، اور تم آباد تھے، فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظالموا ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، وتبین اور واضح ہو گیا تھا، لکم تمہارے لیے، کیفا کیسا، فعلنا ہم نے کیا، بہم ان کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے بیان کر دی تھی، لکم تمہارے لیے، الامثال مثالیں، سیمپل، وقد اور تحقیق، مکروا انہوں نے مکر کیے تھے، مکرہم اپنے مکر، وعند اللہ اور اللہ کے پاس ہیں، مکرہم ان کے مکر، وَإِن كَانَ اور نہ تھے، مکرہم ان کے مکر، لِتَزُولَ کہ ہل جاتے، منہ بوجہ ان کے یعنی ان مکروں کے، الجبال پہاڑ، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ چنانچہ نہ ہرگز آپ گمان کریں اللہ کو، مخلفہ خلاف کرنے والا، وعدہ اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز نہایت غالب، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار مکہ، مشرکین مکہ اور کفار
عرب اور مشرکین عرب کو پھر تنبیہ کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر وارننگ دی ہے، اللہ نے کافروں اور مشرکوں کو خبردار کیا ہے اور فرمایا کہ تم ان لوگوں کی جگہوں میں آباد تھے، آباد رہے جو تم سے پہلے کافر اور مشرک اور ظالم ہو کر گزرے، اور تمہارے سامنے یہ بات بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کافروں، مشرکوں اور ظالموں کے ساتھ کیا کیا۔ عرب لوگ یمن، عراق اور مصر اور اسی طرح ان جگہوں میں رہے اور رہ رہے تھے کہ جہاں ان سے پہلے عاد، سمود اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم اور جناب لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعونی رہے اور رہتے تھے۔ تو ان تمام کافر قوموں کا کیا ہوا، یہ عرب لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ کبھی تجارت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں کو گئے، کبھی رہنے کے حوالے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں رہے، کہیں کبھی میل جول، تعلق داری اور رشتہ داری کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے اور رہے۔ تو یہ پورے علاقے پر ان کی نظر تھی، اور ان کا رہنا اور ان کا آنا اور جانا، اٹھنا اور بیٹھنا، وہ تجارت کی غرض سے ہو یا قرابت داری کی غرض سے آنا جانا ہو۔ یہ عرب اور کفار مکہ اور مشرکین اچھی طرح جانتے تھے کہ سابقہ قوموں کا کیا حشر ہوا، بلکہ ان کی تباہ حال بستیاں وہ ان کے گزرگاہوں میں، ان کے آنے جانے کے راستوں میں یا راستوں کے دائیں بائیں موجود تھی، اور یہ تاریخ کے یہ واقعات عرب ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ تو اس لیے پروردگار عالمین نے یہ کہا کہ تم دیکھ چکے ہو، اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہو، چاہے کسی کے سامنے تباہ حال بستیوں کو دیکھ کر آنکھوں دیکھا حال ہو یا سنائی ہوئی باتیں ہوں، لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ اور فرمایا ان کافروں کا کیا ہوا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، برباد کر دیا، اپنی تمام قوت اور طاقت کے سمیت وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور پھر جب ان تمام چیزوں سے تم آگاہ ہو تو کہنا یہاں یہ مقصود ہے سنبھل جاؤ اور سدھر جاؤ۔ اگر نہ سنبھلو گے اور نہ سدھرو گے تو تمہارا انجام بھی سابقہ قوموں کی طرف ہوگا، انہی کی طرح ہوگا اور ہلاک اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان گزرے ہوئے کافروں نے، وہ چاہے عاد ہو، وہ چاہے سمود ہو اور اس طرح دیگر قومیں، ان لوگوں نے مکر و فریب کیا، چالیں چلیں اور تدبیریں چلیں۔ کن کے خلاف؟ پیغمبروں کے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف۔ اور ان کی چالیں اور ان کے منصوبے اور ان کی تدبیریں بہت مضبوط تھیں، بہت زور آور تھیں، بہت مضبوط تھیں اور بہت زور آور چالیں تھیں، مگر یہ کہ اللہ چونکہ سامنے مقابلے میں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے تمام مکر و فریب سمیت شکست سے، ذلت سے، رسوائی سے، عذاب سے اور ہلاکت سے دوچار کر دیا، اور ایمان والوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سابقہ کافروں کی چالیں اور منصوبے وہ ایسی بھی نہیں تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اور جب ہم لِتَزُولَ کو لَتَزُولُ اگر پڑھیں گے، لام کے فتح اور اسی طرح آخری لام کے ضمہ کے ساتھ، یعنی شروع کے لام میں زیر کی بجائے زبر لگا دیں
اور آخر پر جو ہے وہ زبر کی بجائے پیش لگا دیں، پھر بنے گا لَتَزُولُ، یعنی ان کافروں کی چالیں اور ان کے منصوبے اتنے خوفناک اور شدید تھے اور اتنے پلاننگ سے کیے ہوئے تھے کہ پہاڑ بھی ان سازشوں سے ضرور ہی ٹل جاتے. یعنی وہ اتنی مضبوط ان لوگوں کے پروگرام تھے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جاتے. اگر وہ کسی طرح اپنی جگہ سے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتے، ایسا ہوتا کہ آج پہاڑ یہاں موجود ہے تو کل کہیں اور موجود. اگر ایسا ہوتا، کافروں نے اتنے مضبوط منصوبے بنائے کہ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ بھی ضرور اپنی جگہ سے ادھر کو ادھر ہو جاتے. اور لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ کافروں نے منصوبے تو ضرور بنائے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کوئی اتنی بڑی چیز بھی نہیں تھے ان کے منصوبے اور ان کی تدبیریں اور ان کا مکر و فریب کہ وہ پہاڑوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے. بہرحال کفار نے اپنی تمام عقل مندی کا اور کفار نے اپنی تمام ہنر مندی کا، کفار نے اپنی تمام ابلیسیت کا، کفار نے اور مشرکین نے اپنی تمام شیطانیت کا زور لگا دیا. مگر میرے بھائیوں، کیونکہ ایک طرف ابلیس تھا اور ابلیس کے لشکر تھے، دوسری طرف اللہ رحمان رحیم تھا اور اللہ کے بندے تھے عباد الرحمان، تو مقابلہ کس نے جیتنا تھا؟ وہ اللہ ہی کے پاس معاملہ ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، کوئی کتنا ہی ہوشیار اور سمجھدار کیوں نہ ہو جائے. جب مقابل میں اللہ ہو تو کافروں کو شکست ہوتی ہے اور اللہ اپنے مومن بندوں کو فتح و نصرت و کامیابی اور کامرانیاں عطا کر دیتا ہے. یہی ان کفار کے ساتھ بھی ہوا. اب یہاں کفار عرب اور مشرکین مکہ کو کیا الرٹ کرنا مقصود ہے کہ اپنی ہوشیاریاں، اپنے مکر و فریب، اپنی تدبیریں، ان چیزوں کو چھوڑ دو. تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں وہ سب کی سب اپنی تمام تدبیروں اور مکر و فریب سمیت ہلاک ہو گئی، تو تم کہاں کامیاب ہوگے؟ کامیابی تمہیں بھی نہیں ملنی ہے، اس لیے کہ مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے کہ ہرگز آپ اللہ کو وعدہ خلاف نہ سمجھیں. اللہ کا پہلے بھی مومنوں سے اور پیغمبروں سے وعدہ ہوا، کامیاب تم نے ہونا ہے، آزمائش اور امتحان میں سے ضرور گزرنا ہوگا. اور اللہ نے اپنا وعدہ پہلے بھی سچا کیا، آج بھی اللہ کا وعدہ سچا ہوگا. ایمان والوں کی مدد ہوگی اور کافروں پر اللہ کا عذاب برسے گا اور کافر اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. تو چنانچہ آپ ہرگز اللہ کو اللہ کے متعلق یہ گمان نہ لائیں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے. اب اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی ایمان والوں کی ہی ہوگی اور کافر ذلت سے اور شکست سے ہی دو چار ہوں گے. کافروں کے حصے میں ناکامی ہوگی. اللہ نے یہ پیغمبر کو اور ایمان والوں کو تسلی دی اور کفار کو اللہ نے اس پر متنبع کر دیا کہ کافروں تم بھی سمجھ لو، بھلے مسلمانوں کے مقابلے میں جتنی بڑی فوج لے کر آ جاؤ، بھلے مقابلے میں تم اپنے ساتھ ابلیس کو شامل کر لو، بھلے مقابلے میں تم اپنے سب سے عقل مند دماغ لے کر آ جاؤ، یاد رکھ لو، سن لو، جان لو، کامیابی مومنوں کی ہوگی، پیغمبروں کی ہوگی، اہل ایمان میں ہوگی اور کافروں کے حصے میں فقط شکست ہی آئے گی. اب کفار نے اپنے دماغ بھی لڑا دیے، ہاں جی، کفار نے اپنی جان بھی لڑا دی، کفار نے اپنا مال بھی لگا دیا. دیکھیے نا، بدر میں 950 اور 1000 کا ابو جہل کا لشکر
اور مسلمان مقابلے میں بمشکل 313۔ اگر 313 والوں کے ساتھ اللہ عرش والا نہ ہوتا تو یہ 1000 کا جنگجو لشکر ابو جہل کا یہ تو 313 کی تکا بوٹی کر کے کھا جاتا۔ لیکن چونکہ 313 کے ساتھ اللہ تھا اور 9,500 والوں کے ساتھ ابلیس تھا، ابلیس نے جب اللہ کے لشکر اترتے دیکھے ابلیس دم دبا کے بھاگ پڑا۔ اب یہاں ابو جہل اور دیگر مکہ کے بڑے بڑے ہوشیار اور سردار ساری چلاکیاں جناب ان کی ریزہ ریزہ ہو گئیں، اور وہ روئی بن کر اور خاک بن کر وہ کیا ہوا، وہ سب کی سب اڑ گئیں۔ ان کا لشکر بڑی تعداد بھی کام نہ آیا، ان کی عقل مندی بھی کام نہ آئی، ان کے گھوڑے، ان کی تلواریں، ان کی ڈھالیں، ان کی زرہیں کچھ بھی کام میں نہ آئیں، بلکہ ابو جہل جیسے بہت بڑے سردار کو اور ایک طاقتور شخص کو فقط معوذ اور معاذ نے رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کر کے کیا کیا، آسمان سے زمین پر گرا دیا، گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، اور آخرکار صحابی رسول نے گردن کاٹی اور جناب سر تن سے جدا کر لیا۔ یہی آگے چل کر احد میں ہوا، یہی آگے چل کر خندق اور احزاب میں ہوا کہ احد میں مکی لشکر 3000 کا لشکر جرار لے کر آئے اور مقابلے میں مسلمان فقط 700۔ اب 3000 اور 700 کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر 700 کے ساتھ اللہ عرش والا نہ ہوتا تو 3000 کے لشکر نے تو جناب ان کی تکا بوٹی کر لینی تھی، لیکن بدر میں بھی 1950 کا لشکر شکست خوردہ ہوا، اور اسی طرح احد میں ہوا، خندق میں ہوا، حنین میں ہوا۔ کیوں کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد کروں گا۔ اب اللہ وعدہ خلاف ہے ہی نہیں، اللہ تو وعدہ وفا کرتا ہے۔ نتیجہ بدر کا مارکا کس نے جیتا؟ 313 نے۔ احد کا مارکا کس نے جیتا؟ 700 نے۔ حنین کا مارکا کس نے جیتا؟ فتح مکہ کا مارکا کس نے جیتا؟ پیغمبر نے اور ایمان والوں نے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالی وعدہ خلاف نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہاں ہمارے لیے یہ ضرور تعلیم ہے، صحیح مسلم میں ہم اپنے رب پر اچھا گمان کریں۔ اگر اپنے پروردگار پر بدگمانی ہوگی تو نتیجہ شکست کی صورت میں ہوگا۔ ہم کچھ بھی نہ ہوں، تلواروں کی بجائے ہم چھڑیاں لے کر لڑیں، اور ہمارے پاس نہ افرادی قوت ہو نہ جنگی قوت ہو، مگر اللہ پر اچھا گمان ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہماری تھوڑی تعداد، برائے نام جنگ کا سامان، ان تمام کمزوریوں جو دنیاوی طور پر نظر آتی ہیں، ان تمام کمزوریوں کے باوجود کامیاب ہم ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح مسلم میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے پروردگار پر بدگمان نہ ہوں، ہمیں ہمارے رب پر اچھا گمان ہو، اور جو بھی ہمارے پاس ساز و سامان یا جو بھی ہم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کے تحت ہم جتنی بھی تیاری کر سکتے ہیں کر لیں، سامان تھوڑا ہو یا زیادہ، افراد جنگجو تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، جو چیز ہے وہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اچھا گمان۔ بس توکل اور گمان ہو اللہ پر، اچھا بھروسہ ہو اللہ پر۔ اللہ نے بدر میں مدد کی، احد میں مدد کی، حنین میں مدد کی، خندق احزاب میں مدد کی، یرموک میں مدد کی، تبوک میں مدد کی۔ ہر موقع پر اللہ اسی طرح مدد کرے گا، ہمارے پاس بھروسہ ہو اور گمان ہو، حسن
زن ہو، اچھا گمان ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ اللہ وحدہ لا شریک وہ پروردگار بہت غالب ہے، سب پر غالب ہے، اور اللہ خوب انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔